الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ شوق توجہ اور ادب سے عرض کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا جد الحسنین۔ خطیب مسجد حاضہ گرامی قدر مخدوم محترم حضرت علامہ پیر سید غلام رسول شاہ صاحب، مسجد کی منتظمہ اور وہ تمام خوشبخت اہل ایمان جنہیں پروردگار عالم جل جلالہ نے آج کی اس پاکیزہ نورانی مجلس خیر کے انعقاد و اہتمام کی سعادت بخشی۔ دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام مقتدر حضرات علماء اہل سنت، صدر ذی قدر برادر محترم جناب علامہ محمد ایاز صاحب قریشی، ذی قدر بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، دو نسبتوں سے آج کی یہ بزم منسوب ہے اور مجھے تاکید کی گئی ہے کہ ہر دو حوالوں سے کچھ نہ کچھ بیان ہو۔ میلاد پاک کا تقاضا ہے کہ حضور کی تعریف کروں اور عرس غوث اعظم کا تقاضا ہے کہ پیران پیر کا تعارف عرض کروں۔ میں نے مالک کائنات جل جلالہ کے جس فرمان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، اس میں معبود حقیقی جل جلالہ ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں اور کائنات کے مالک جل جلالہ کی مرضی اور اختیار کے ساتھ جہاں وہ بے نیاز خود اہل ایمان کا ولی ہے،
وہاں اسی کی عطا سے اہل ایمان کے آقا بھی اہل ایمان کے ولی ہیں۔ اور یہ رب کی غیرت اور میرے نبی کی عزت کا معاملہ ہے کہ رب اپنے محبوب کے صدقے نہ عطا کرے اور محبوب کا لنگر نہ بٹے۔ یہ رب کی غیرت کے خلاف ہے اور محبوب کی عزت کے خلاف۔ تو ارشاد ہوا کہ میں خود ولی ہو کر تمہارا ولی بنا رہا ہوں تمہارے آقا کو، اور محبوب کے صدقے تمہارا ولی بنا رہا ہوں چند مخصوص خوبیوں کے حامل اہل ایمان کو۔ ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہیں۔ اداس بیٹھنے کا کوئی کرینہ نہیں۔ بندہ کسی مچندر کی حویلی میں گھس جائے تو اپنے آپ کو ذرا چوڑا چوڑا محسوس کرتا ہے۔ کسی وزیر کسی مشیر کے ساتھ تصویر کھنچوانے کا موقع مل جائے تو ایڑیاں اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا کہیں چکر لگ جائے تو گھر چھوٹا چھوٹا لگتا ہے۔ ہماری بے خبری کا یہ عالم ہے کہ ہم گھنٹوں بھر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ کس کے گھر آئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں، کس کے مہمان ہیں اور کون ہمارا میزبان ہے۔ لہذا یہ سوچو تو پھر کم از کم اتنی خوشی آپ کے چہروں پہ ہونی چاہیے جتنی خوشی کسی وڈیرے کے ساتھ سیلفی بنا کے ہوتی ہے۔ تو جی اتنی بھی نہیں ہو رہی تو پھر تساں جاؤ جڑے جینے جاگنے ہو میرے ہستے کافی ہو، میں کو گنتی کر کے گل کرنی نہیں۔ باقی بھی جو نکلو تاکہ تھوڑا جا ماحول بہتر ہوئے، تھوڑا جا جنت کے باغ میں بیٹھے ہو بھائی میرے، اور یہ ہے اس بے نیاز کی بے نیازی، اس کریم کی کرم نوازی، یہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا نتیجہ، یہ ہے پیران پیر دستگیر کا لنگر کہ مجھ سمیت جس اللہ کے بندے نے آج دن کی 5 فرض نمازوں میں سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، میرے رب نے ان نسبتوں کے صدقے اسے بھی اپنے گھر کا مہمان بنا رکھا ہے۔ کیا دیتے ہیں تو کیا لیتے ہیں، تو چھوڑ دینے لینے کو، ذرا چیک کر کے دیا کیا جا رہا ہے اور لیا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں صرف روٹی نظر آتی ہے کہ کچھ دیتا سی، یا لفافہ نظر آتا ہے کہ کچھ دیتا، ایک خاصیاں چاریاں چیزاں نے جنیاں مل رہی ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، صرف ایک ہے موصوف 3 ہیں، تینوں کی جنس الگ الگ، حیثیت الگ الگ، شان الگ الگ۔ کہاں خالق جل جلالہ، کہاں اس کی مخلوق اور مخلوق میں آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہاں پیران پیر دستگیر میرے حضور کی امت کے ایک فرد، میرے حضور کی نسل مبارک کے ایک فرد فرید۔ اللہ ولی حمد ہے، مصطفیٰ ولی نعت ہے، عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر ولی یہ منقبت ہے۔ حمد نعت نہیں ہوتی، نعت منقبت نہیں ہوتی، منقبت حمد نہیں ہوتی۔ رب کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، سرکار کی تعریف کو نعت کہتے ہیں، سرکار اور اللہ کے پیاروں کی تعریف کو منقبت کہتے ہیں۔ مضمون 3 ہیں، ذاتیں 3 ہیں، موصوف 3 ہیں، صفت ایک ہے۔ اب ذرا اس آیت کا شان نزول بھی سنتے جاؤ۔
پوری جو ترتیب پتہ نہیں کس سننے والے کے ذہن میں کیا گئے، اس ترتیب سے بیان کرنا شاید میرے بس میں نہ ہو۔ تخیل ایک اور چیز ہوتی ہے، حقیقت ایک اور چیز ہوتی ہے۔ توجہ میرے نبی کے غلاموں، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے عالم، اپنے قبیلے کے حکم، قاضی، جج، فیصلے کرنے والے، بڑا معتبر آدمی، بڑا مستند آدمی، بڑا بھرم والا آدمی، زندگی گزر رہی ہے، کئی مرتبہ آمنا سامنا ہوا ہوگا، لیکن میرے مالک کے ہاں ہر کسی کی ہدایت کا بھی وقت مخصوص ہے، دعا کی قبولیت کا وقت بھی مخصوص ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنی جلد بازیوں میں اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتے ہو، ادھر کریم کو تمہارے حال پہ ترس آنے لگتا ہے، تم دعائیں چھوڑ دیتے ہو، اس لیے کہ ابلیس تمہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے جے سننی ہوندی نتیجہ دینے سن لویا، جے مننی ہوندی نتیجہ دینے من لویا، تے جے 3 دن 5 دن 10 دن ہو گئے نہیں مندا تو چھوڑ، بے نیاز ہے پتہ نہیں کدوں منے، نہیں میری جان، وقت قبولیت کا انتظار کیا کر۔ یہ 8ویں 11ویں دن نس جانا ہے جنیاں دا کام نہیں، اے اس بندے دا کام نہیں جنہوں اللہ دے کامل ایمان ہو گئی۔ توجہ میری جان، میں ایک مثال دے رہی ہوں، ذرا توجہ فرما سو۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور طرفہ اعزاز یہ ہے کہ بڑے دادا جان ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مانگنا کیا ہے؟ اولاد، اور انتظار کتنا فرمائیے؟ 90 سال۔ تو میں کڑے باغ نہیں مولیاں کہ دوجے تیڑے اللہ چاہ دے وے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور طرف اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، خلیل اللہ ہیں، اور مانگنا کیا ہے؟ اولاد، اور انتظار کتنی کی ہے؟ بولو 90 سال۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اپنے خلیل کو 90 سال تک اپنے دروازے پہ کھڑا کر کے اس نے مجھ جیسے شودوں اور بے خبروں کو بتا دیا کہ کریم بھی بڑا ہوں لیکن بے نیاز بھی بڑا ہوں، اور میرا بندہ وہی ہے جو میری کریمی کو بھی ایمان لائے اور میری بے نیازی پر بھی ایمان لائے۔ لہذا تیرا میرا کام ہے مانگتے رہنا، تیرا میرا کام ہے صدا لگاتے رہنا، تیرا میرا کام ہے دستک دیتے رہنا۔ اب اس نے جو وقت رکھا ہے، میرے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی پیٹ خراب ہے۔ میرے حضور نے فرمایا شہد استعمال کر۔ صحابی چلے گئے، شہد استعمال کیا، تکلیف بڑھ گئی، پھر اگلے دن آگئے، حضور تکلیف زیادہ ہو گئی ہے، فرمایا شہد استعمال کر۔ صحابی چلے گئے، پھر شہد ہی استعمال کیا، تکلیف اور بڑھ گئی، پھر آئے، آقا جی تکلیف مزید بڑھ گئی ہے، فرمایا شہد استعمال کر۔ صحابی نے شہد استعمال کیا، اگلے دن آئے، طبیعت اچھی تھی۔ میرے حضور نے پوچھا کیا پوزیشن ہے؟ آقا 2 دن تو بڑی تکلیف کے گزاریں، اب ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے، شفا ہو گئی ہے، لیکن سرکار ایک بات بتائیں، پہلے دن آپ نے مجھے حکم دیا، میں نے شہد کھایا، تکلیف بڑی، پھر شہد استعمال کیا، تکلیف بڑی، پھر تیسرے دن جا کے آرام آ گیا، وجہ کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا شفا تمہارے لیے شہد میں ہی تھی، تم وقت شفا کی انتظار نہیں کر رہے تھے۔ لہذا وقت کی انتظار کیا کرو، جلد بازیاں نہ کیا کرو۔ ایک مرتبہ میں اللہ کے بندے کے پاس بیٹھا تھا، نام نہیں لیتا چونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے، شودے اسی اتنے ہو گئے کہ ہو سکتا ہے میں نہ لواں کسی نو پریشانی ہو جائے، تسی اللہ دے گھر بیٹھے ہو، میں تمہیں پریشان نہ کرنا چاہتا، میرے ویڑے آؤ تو پھر وہ بات دی گل۔ تو وہ ایک بندہ مڑ کے حضور دعا فرماؤ، انہوں نے دعا فرمائی، سادہ جا بندہ سی کوئی، حضور دعا فرماؤ، انہوں نے پھر دعا فرمائی۔ جس لئے وہ تیسرے باری آیا نا مولانا، تو وہ اللہ دا بندہ کہتا ہے گل سن، وہ خدا ہے کو میری ماسی دا رب تے پتر دے نہیں،
میں عرض کر چھوڑیا نا بکرم کر اور میں اس کو خاص کہتے نہ کہن سکتا. تیرا میرا کام ہے فریاد کرنا. اور فریاد کیسے کرنا کہ فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا مولا بخش خطا جو ہوئی. یہ سبحان اللہ مسکرا کے آنکھوں تو مہربانی ہے تو سنی میرے اوپر پھر ذرا مسکراؤ پھر آنکھوں سبحان اللہ. توجہ میری جان. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ میں جس بھی صحابی کا تذکرہ کروں پچھلیاں پھولنا میری عادت نہیں, اس لیے کہ پچھلیاں پھولنے کا میں مجاز نہیں ہوں. جس کو صحابہ نے حساب دینا ہے, جس کو جا کے جواب دینا ہے, جس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, جب وہ قدیر جل جلالہ پچھلیوں کو معاف کرنے کا اعلان کر چکا ہے. پتر میرا گناہگار سی, خفا اس تے میں سا, میں راضی ہو گیا, ملیالیاں کی کرک پہ ہی ہے. عجیب تماشا ہے نا. میں اس کی منع کرنا رہا کام نہ کر نہ کر نہ کر, اس نے کیتا, میں اس کی کروں کٹ چھوڑے. اور وہ کروں نکل کے پریشان ہے, میں کروں کٹ کے پریشان ہے. مڑ مڑ زنانی کی آنا بغیرتا کی کٹ چھوڑیا, پتہ نہیں بھوکا مرنا ہو سی, پتہ نہیں رات کتھے گزار سی. ادھر پیو پر تڑفنا پیا, ادھر پتر تڑفنا پیا. ہائے میرے ربا جے پتہ ہویا ابو اتنا غصہ بھی کر سکنن تے پیڑا کم چھوڑ دے گیا. وچ کوئی اللہ نہ بندہ پہ گیا, اس اساں دو پتر نے ملاقات کرا دیتی. میں بیٹے کسی نے لا کے کہ پتر جا معاف کیتا ہی, میں اپنا بچہ معاف کیتا ہے, برادری والے نہیں کھلنے پہ. اس دور چ بندہ کیڑی گل چھیڑ سی تے کیڑی توڑ چڑھا سی. بھی نہ برادری والے کو پوچھا بھائی پیو پتر نہ مسئلہ ہو مک گیا, تساں کس شئی نے نمبردار ہو, چپ کر کے سرے آنا ساگ پکاؤ کھاؤ تو سہ جاؤ. میں کسی بھی صحابی کا جب تذکرہ ہو تو میں پچھلیاں کدے نہیں پھولیاں. اسلام لانے سے پہلے تک قلم اللہ پھیر بیٹھا ہے. تو جس چیز تے اللہ قلم پھیر بیٹھا ہے مولوی صاحب اس کی نہ چھیڑ. اللہ نے مرضی نے خلاف نہ تو رب سونا ناراض ہو جاتی. سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنا سامنا ہوا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک قدم حضور آگے بڑھے, 2 قدم بڑھے, 10 قدم بڑھے, 10 قدم عبداللہ ابن سلام ادھر بڑھے, رک کے حضور کی طرف مڑ کے عرض کرنے لگے اے آمنہ کے لال رکیے, حضور مہربانی فرمائیے, توجہ عنایت فرمائیے. سرکار نے تبسم کا لنگر عطا فرمایا, حضور رک گئے, عبداللہ ابن سلام قریب ہوئے, فرمایا عرض اتنی ہے اگر کلمہ پڑھائیں تو مہربانی ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمہ دار آدمی ہو, صاحب علم آدمی ہو, آسمانی کتابوں کے عالم ہو, اپنی برادری کے حکم ہو, قاضی ہو, جرگے جنابے والا اٹینڈ کرنے والے ہو, فیصلے کرانے والے ہو, کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھو, کوئی شک دور کرنا ہے تو کر لو, کوئی معجزہ دیکھنا ہے تو کرو, تقاضا کرو. اپنی تسلی کے لیے کوئی اور معاملہ ہے تو وہ بھی سامنے لے آؤ. مسکرا کے کہتے ہیں سویا نہ گفتگو چاہیے, نہ بحث کرنی ہے, نہ دلیل مانگنی ہے, نہ معجزہ دیکھنا ہے, نہ دیر کرنے کو دل کرتا ہے. میرے حضور نے فرمایا کس چیز نے تمہیں کلمہ پڑھنے پہ راضی کیا؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ کا چہرہ دیکھ کر کلیجے کو جو ٹھنڈ پڑی ہے. اللہ اکبر یا رسول حق چار یار
یا علی شیر خدا، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، خاصیاں ساریاں دے گا پکیاں غوث پاک نہ صدقہ، نعرہ غوثیہ۔ حضور جو کلیجے کو ٹھنڈ پڑی ہے، یہ ٹھنڈک پانے والا کلیجہ کہہ رہا ہے یہ چہرہ سچے کا چہرہ ہے۔ کیا کہا تھا کہنے والے نے اس چہرے کے بارے میں کہ چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، تیرے در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صائم ہر غم کی دوا کرنا ہے، سبز گنبد والے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے قبول فرمایا، کلمہ پڑھایا، منٹوں پہلے کہاں تھے، منٹوں بعد کہاں پہنچے، اور اس خوشی میں وہ پروگرام کینسل کر دیا کہ کدھر جانا سی، کیا کرنا سی، فوراں پلٹے برادری کے پاس، اپنوں کو اکٹھا کیا، بہن برات تائے چاچے داد پوترے کزن سارے، فرمایا مجھے مبارک دو، کس چیز کی؟ میں محمدی ہو گیا ہوں، میں نے صاحب ختم نبوت کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ہون چکے بندہ موثر ہے، بندہ تگڑا ہے، جنا ڈڈ ہے، تو ڈڈے جنے نال الجھنے بھی لوگ نہیں، تو صرف اتنا آکھیا سکیاں جڑے ولی اکھوانے شریعت ہے، اور ولی میرا تیرا رشتوں میں وہ ہے جس کا مجھ سے اور آپ سے خون ملتا ہو، یعنی باپ ولی ہے، دادا ولی ہے، پردادا ولی ہے، چاچا ولی ہے، تایا ولی ہے، بیٹے ولی ہیں، بھتیجے ولی ہیں۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ جب اپنوں نے جو ولی کہلاتے تھے انہوں نے اتنا کہا، جنیاں اور تو تیرے نال کچھ کر نہیں سکتے، بے باساں چکے تو موثر آدمی ہے، تگڑا بندے، شخصیت علی جناب والا ہستی ہے، لیکن اتنی گل ذہن چ رکھ کے آج کے بعد نہ ہم تمہارے ہیں نہ تم ہمارے ہو، بس جاؤ پھر جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ جانے اور تم جانو۔ ایک لمحے کے لیے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ گھبرائے، نہ پچھتائے، نہ پریشان ہوئے، کسی سگے کو بھی اتنا نہیں کہا کہ تم تے اپنے کچھ خیال کر، فوراً پلٹے کہ جس کی نسبت کے سبب ان اپنوں نے منہ موڑا ہے، میں ذرا مقدمہ لے کے وہاں نہ جاؤں، زامنہ یا دے یا دیوا، یہی اصول ہے نا جی، زامنہ یا دے یا دیوا۔ تو جنہوں نے رب کا پتہ بتایا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، جنہوں نے مجھے جہنمی سے جنتی بنایا ہے، میں اسی آقا کے پاس چلتا ہوں، انہی قدموں پلٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تیرے کے تیور کچھ مناسب نہیں ہے، خیرت کے اثرات نمایاں ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا عبداللہ جلدی آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ سونے ہاں اپنوں نے جواب دے دیا ہے، اپنوں نے جواب دے دیا ہے۔ میرے حضور نے سنا، خاموش ہو گئے، ادھر میرے آقا خاموش ہوئے، ادھر میرے رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ قیامت تک کے عبداللہ ابن جنابی والا، قیامت تک کے صحابہ، قیامت تک کے مومن، قیامت تک کے وفادار، قیامت تک کے عبداللہ ابن سلام جیسے جذبات رکھنے والے، نصیب رکھنے والے مطمئن ہو جائیں۔ آمنہ کے لال کی غلامی کے سبب اگر کوئی اپنا چھوڑتا ہے، گھبرانا نہ، منہ موڑتا ہے، پریشان نہ ہونا، جنابی والا تعلق توڑتا ہے، پچھتاوے کی کوئی ضرورت نہیں۔
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ گھڑی میرے سامنے ہے، 24 منٹ ہو گئے، بلکہ نہیں 30 منٹ ہو گئے، ہاں 9:30، 30 منٹ تو مزید رہ گئے۔ زبان تھوڑی جی اللہ چھوڑو، خیر ہے کوئی اللہ مہربانی کرنا ہے، تھوڑی زبان دیکھو نا۔ فرنٹ سیٹ پہ سمجھدار ڈرائیور اس بندے کو نہیں بٹھاتا جو سو جاتا ہو، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے نا۔ تو پھر تو ہونے سے طرح جی ماشاءاللہ ٹھکے ہی رہ سو، جس میں قبروں کی تختی ٹھکی ہوندی ہے، تو اثر تو میرے تے پیسی، کیونکہ میں تو سانا گلاں کر رہے ہیں، تو سانا گلاں کر رہے ہیں، انہوں چندہ نہ مانگ رہا بھائی سو تکو نہ تکو روپیے 10 کھڑو، میں تو سانا گفتگو کر رہے ہیں۔ اور گفتگو جب آپ کرتے ہیں کسی سے تو اس کے چہرے کا تاثر آپ کو بہت سارا متاثر کرتا ہے۔ گلاں چنگیاں لگنیاں ہوں چہرہ دسنا تے بندہ گلاں ہور کرنا، جے چہرہ دسا ہے کہ گلاں پسند نہیں کرنا تے بندے نے پترنا ایک کام میں وہ چپ کر جائے۔ لہذا ایک باری مسکرا کے سبحان اللہ آکھو۔ توجہ میری جان، فرمایا سنو تمہیں تمہارے اولیاء نے چھوڑا نا، قرابت داروں نے، ان جز وقتی خود کمزور، خود محتاج، خود معذور، مطلب پرست، مفاد پرست اولیاء نے اگر تمہارے ساتھ ہاتھ ملانا تعلق رکھنا چھوڑ دیا ہے تو ان کمزور ولیوں کے بجائے تمہیں ایسے ولی عطا کرتے ہیں جو ہر کوئی اپنی شان میں بڑی طاقت والا ہے۔ ولیکم اللہ، جامع مسجد قادریہ میں بیٹھے ہوئے خوش نصیبوں، میرا رب فرماتا ہے تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ تم بھی اللہ کے ولی بننے کی کوشش کرو، تمہارا ولی اللہ ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ آنکھیں کھولیں تو میں ایک دل کی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ لفظ ولی کا معنی دوست بھی ہے، یار بھی ہے۔ پنجابی کے مختلف تلفظ جو ہیں جو مختلف علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں، بیلی بھی ہے، سجن بھی ہے، سنگی بھی ہے۔ وہ بے نیاز فرما رہا ہے قادریہ مسجد میں بیٹھے ہو مومنو، میں تو سنا سنگیاں، ہمیں کیوں اس کے ساتھ سنگت لگانے کا شوق نہیں ہو رہا؟ یک طرفہ کام تو نہیں توڑ چڑھتا نا۔ وہ مڑ مڑ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، اے میرے محبوب کی میلاد میں اور میرے بندے پیران پیر کے عرس میں آئے ہوئے اہل ایمان، میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا سنگی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، مجھے اپنا سنگی جانو، مجھے اپنا دوست جانو، مجھ پہ اعتبار کرو، مجھ پہ اعتماد کرو۔ اور یہی بات حدیث قدسی کی شکل میں بھی پروردگار جل جلالہ نے بذریعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچائی۔ میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو جیسا مجھ سے گمان رکھیں گے میں ویسا ہی سلوک کروں گا۔ اور جب یہ بات بھی قرآن نے طے کر دی کہ اللہ بندوں کا ولی ہے اور بندے رب کے ولی ہیں، اور ولی کا معنی دوست بھی ہے، تو پھر یہ بات تو بحث کے لائق ہی نہیں، جھگڑے کے لائق ہی نہیں۔ مناظرہ تو بے وقوفوں کا کام ہے کہ ہمیں اتنا بھی سمجھنا ہے کہ دوست دوستوں کی معنی کرتے ہیں، انکار نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اس میں تو جھگڑنے کی، الجھنے کی اور لمبی چوڑی بحثیں کرنے کی اور کتابیں لکھنے کی اور مناظرے کرنے کی کیا توقع ہے؟ یہ تو عقل کی بات ہے کہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ رشتہ دار جہاں چھوڑ جائیں وہاں یار کام آتا ہے۔ اور میں جملہ ایک اللہ نے مجھے عطا کیا، میں عرض کرنے لگا ہوں، حضرت حکیم الامت مفسر قرآن مفتی احمد یار نعیمی بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ کا خصوص ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کریم پروردگار جل جلالہ کی رشتہ داری کوئی نہیں، رشتہ داری کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، برابری بھی کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن اس بے نیاز کی یاریاں بڑی ہیں۔ اور میں نے کہا جہاں رشتہ دار چھوڑ جائے وہاں یار نہیں چھوڑتے، تجربہ کرنا تے جاؤ دیکھو ابو لہب ابو جہل رشتہ دار ہونے کے باوجود کہاں پڑے ہیں اور یار یاری نبھاتے ہوئے کہاں لیٹا ہے۔
مزید 5 منٹ اور میں تواڈے نال کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، بس اے حد سی جے اتھے بھی تانوں پوکھی لگی ہے تو پھر خوش رہو، بس مزید 5 منٹ میں برداشت کرو۔ بابا نہیں بس مہربانی چپ کر کے ادب نال بیٹھا، میں ساری گفتگو مکمل کر رہا سا، آخر حافظ ہوواں تے قرآن بھی سنانا ہی سی، تو پیچھے تو کوئی نہیں سبحان اللہ کہندا، بندے نے سپارہ پڑھنا ہی۔ اور سنو، ولیوں نے جب چھوڑا، رشتہ داروں نے، قرابت داروں نے، اللہ کی غیرت اور رحمت جوش میں آئی، فرمایا یہ سارے قرابت دار جو تمہارے ولی ہیں، قریبی ہیں، انہوں نے ایک نہ ایک دن چھوڑ جانا ہے، مطلب کی دوستی ہے، مطلب کا معاملہ ہے، خود محتاج ہیں، خود اسباب کے محتاج ہیں، خود پریشانے ہیں، خود معذور ہیں، ان اگر معذوروں مجبوروں نے تمہیں چھوڑ دیا نبی کے نام کا صدقہ تو پریشان نہ ہو، وہ بے نیاز اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے قبول کردہ خوش وقتوں کا خود ولی ہوں۔ ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے لیکن اللہ ہی ولی نہیں، وہ اتنا سخی ولی ہے کہ اس نے اپنی ولایت کو بانٹا ہے، تقسیم فرمایا ہے۔ اگر اللہ کی ولایت بٹتے ہوئے تجھے پریشانی ہو رہی ہے تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے نیٹ کھولنے کی ضرورت تکلیف نہ کرنا، جناب والا گوگل کو تلاش کرنے کی زحمت نہ کرنا، مسجد کے ادب کا خیال رکھ، میں ابھی تیرا مسئلہ حل کیے دیتا ہوں۔ وہ رحیم ہے، رحم کرنے کی خوبی مجھے بھی دی، وہ کریم ہے، کرم کرنے کی خوبی مجھے بھی دی، وہ سنتا ہے، سننے کی صلاحیت مجھے بھی دی، وہ بولتا ہے، بولنے کی صلاحیت مجھے بھی دی، وہ دیکھتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت مجھے بھی دی۔ اگر اتنی ساری خوبیاں جو اس کی ہیں اس نے مجھے عطا کی ہیں، تو اگر اس نے اپنی ولایت کا لنگر آمنہ کے لال کو دے دیا ہے، فرمایا میں تمہارا ولی ہوں لیکن میں ہی نہیں، میں نے صاحب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمہارا ولی بنا دیا۔ اب رسول اللہ ہمارے دوست، تو جب کملی والے آقا ہمارے دوست ہیں تو پھر یہ امتی رسول اللہ سے دوستی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ جب معبود دوستی کا اعلان کر رہا ہے تو بندوں کو 5 وقت کا سجدہ کیوں مشکل پڑ رہا ہے؟ اور جب کملی والے دوست ہیں ہمارے تو پھر رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر رسم رواج، گمراہی اور بدعقیدگی چھوڑنی پڑ جائے تو کون سا نقصان ہے؟ آؤ اللہ کے اعلان دوستی پہ لبیک کہہ کر نماز کے پکے ہو جائیں، اور آؤ رسول اللہ کی دوستی پر اعلان لبیک کہہ کر نبی پاک کی سنتوں کے پہرے دار ہو جائیں۔ اللہ ولی ہے، اللہ ہی ولی نہیں، رسول اللہ بھی ولی ہے، اور رسول اللہ ہی ولی نہیں، رسول اللہ کے صدقے حضور کی امت کے وہ صاحبان ایمان جن کی خوبیاں کیا ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، دراں ہا لے کے، یہ واو حروف حالیہ میں سے ہے، وہم راکعون، زکوٰۃ دیتے ہیں دراں ہا لے کے، وہ حالت رکوع میں ہوں۔ اور قرآن کی یہ آیت اس پر من و انس کے مفہوم کے مطابق جہاں اس آیت کا اختتام ہو رہا ہے، عمل کرنے والے ایک ہستی کا نام ہے، اس طرح اس اللہ کے بندے کے علاوہ نہ اور کسی نے کام کیا، نہ کسی کو اس طرح کا موقع ملا، اور اس ہستی کو اہل ایمان کا مولا اور اہل ایمان ہی کا مولا۔ میں یہ بات ہمیشہ دہرایا کرتا ہوں، اہل ایمان ہی کا مولا۔ مجھے اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کائنات کہنے میں کوئی تعمل نہیں، لیکن چونکہ اللہ ولی ہے مومنوں کا، رسول اللہ ولی ہے مومنوں کے، تو علی بھی ولی ہے مومنوں کا۔ میں یہ بات سوچ کے تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہیں اصطلاح کائنات کا سہارا لے کر صحن ولایت علی میں کوئی منافق نہ آ گھسے۔
وہ ایمان والوں کے ہی مولا ہیں، اور درا حال ہے کہ وہ رکوع کر رہے ہوں اور زکوٰۃ دیں۔ یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ حکیم جل جلالہ نے حکمت کے تحت ایک سائل بھیجا مدینہ طیبہ میں، گلی گلی گھوما، اللہ کے نام پہ کچھ دو کچھ دو کچھ دو، تو کوئی نہیں، میرے تیرے محلے چایا خالی نہ جائے، تو مدینے آیا خالی کیوں آوے؟ کہیں سے کسی نے کچھ نہیں عنایت کیا، کچھ نہیں عطیہ کیا، کچھ خیرات نہیں کی۔ حکیم جل جلالہ کی حکمت کار فرما ہے، گزرتا گزرتا مسجد نبوی شریف میں آ گیا، نماز ہو رہی ہے اور میرے مولا علی شیر خدا نماز ادا کر رہے ہیں، اور اس نے آواز لگائی، پورا محلہ پھر آیا، کسی طرز نہیں کھاتا ہے کوئی اللہ دے نات دین والا، وَهُمْ رَاكِعُونَ درا حال ہے کہ وہ رکوع کر رہے ہوں۔ میرے پاک علی حالت رکوع میں تھے، نماز پڑھتے ہوئے، دست مبارک کے ساتھ انگوٹھی تھی، وہ اتاری، عمل کثیر نہیں کیتا، رکوع کی حالت میں بندہ یوں ہوتا ہے اور یہ ہاتھ یہیں رہا ہے، چپ کر کے طریقے نال انگوٹھی لائی، ہاتھوں سے ہی ہے، عمل کثیر نہیں کیتا۔ میرا تجربہ ہے کہ تھے ماشاءاللہ ساڑھے کول 98% عمل کثیر ہوتا ہے، کوٹی دو ہاتھاں سیدھی کر، جیکٹ دو ہاتھاں سیدھی کر، شلوار تھوڑی جی لمیری رکھ تاکہ ہر باری نہ چھکنی پوے، تھوڑی جی لمیری رکھ، خیر کوئی نہیں، جی چھکنی ہے بندے نے پترا تے ایک ہاتھ نال چھک، دو ہاتھ نال کیوں سیدھی پدری کرنا ہے مڑ مڑ؟ عمل کثیر نہیں کیا میرے پاک علی۔ لے جا، نماز بھی جا رہی ہے اور لنگر بھی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ علم کی دنیا میں میرے حضور کی امت میں علی جیسا کوئی نہیں، تو اس عالم کو اگر نماز میں منگتے کا خیال ہے اور منگتے کو انتظار کرانا بھی اسے پسند نہیں، اور یہ سائل کا دل رکھنے کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے، اور سائل کو جناب والا مایوسی سے بچانے کے لیے اگر حالت نماز میں سائل کا خیال بھی فرمائیں، سائل کا ارادہ بھی فرمائیں اور سائل کو کچھ عطا بھی دیں کریں تو علی کی نماز نہ ٹوٹے، تو بندے دے پترا جے مینوں نماز کملی والا یاد آ گیا تو میری کتھے ٹوٹے گی؟ ہاں جی، اب سنیے، سید عالم علیہ السلام کے غلام اللہ ولی، ہم رسول اللہ ولی، نعت پیران پیر ولی، منقبت۔ اب سوال یہ ہے کہ ہستیاں تین آپس میں کوئی مماثلت نہیں، کوئی موازنہ نہیں، کہاں خالق، کہاں مخلوق، پھر کہاں آقا، کہاں امتی، لیکن تین موصوف ہیں، صفت ایک ہے۔ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ رب انہونی کرے تو قدرت کہلائے گی، امام الانبیاء انہونی کریں تو معجزہ کہلائے گا، اور پیران پیر انہونی کریں تو کرامت کہلائے گی۔ طاقت ایک ہی ہے، اظہار تین طرح سے ہو رہا ہے۔ رب اپنی طاقت بصورت قدرت استعمال کرے، نہ ماں نہ پیو، آدم پاک، بچے نہیں، لڑکے نہیں، مکمل آدم، جو ہی جسم پاک میں روح پھونکی گئی، خلیفۃ اللہ، ماں نہیں، باپ نہیں، ہماری اماں حوا پاک کو اللہ نے جناب آدم کی پسلی سے نکالا، یہ قدرت ہے اس کی۔ میرے نبی معجزہ دکھائیں، اور معجزہ بھی کس شان کا دکھائیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، بڑی اونچی آفر پر مانا ہوا یمن کا جادوگر بلایا گیا ہو، اور وہ جادوگر جا کے رسول اللہ کے سامنے یہ کہے کہ جناب جادوگر ضرور ہوں، جاہل نہیں، جادوگر ضرور ہوں، اکھڑ مزاج نہیں، جادوگر ضرور ہوں لیکن بد نصیب نہیں، جادوگر ضرور ہوں لیکن میں کسی جناب والا ضدی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا۔ سونیا میں نے سن رکھا ہے کہ جادو کا اثر چلتا ہے زمین پر اور پیغمبر کا اثر چلتا ہے آسمانوں پر۔ آپ ختم نبوت کے دعوے دار ہو، پہلے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نبی ہو تو مقابلے کی توقع کوئی نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو عرض کی کہ یہ جو چمکتا چاند ہے نا، اسے 2 ٹکڑے کر دیں، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ پیچھے ابو جال تے ابو لہب تے اس نے ٹٹواں چیلیاں میرے نال جو کرنا ہے بعد دی گل ہے، لیکن میں تہاڈا کلمہ پڑھ سکتا۔
یہ سوچتے کہ میں جادوگر ہونا میرا شعبہ ہے، میرا پیشہ ہے، میں ضدی نہیں، میں اکھڑ مزاج نہیں، جب سچ میرے سامنے آئے گا تو میں نے مان لینا ہے۔ اب ساری کائنات کے سیانے، عقل مند، دانا، فلسفی سارے بیٹھ جاؤ سر جوڑ کے، کیڑی شے حضور نے ایس انگلی وچ رکھی ہے جد اشارہ ہویا تھے او اتنیاں اونچائیاں تے جا کے اثر ہو گیا تے چاند دو ٹوٹے ہو گئے۔ یہ مکاروں کے لیے رب کے ہاں گنجائش کیوں نہیں، گناہگاروں کے لیے ہے۔ مکاروں کے لیے نہیں، گناہگاروں کے لیے ہے۔ میں اب مکاروں کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرو۔ جب میرے حضور نے چاند کے 2 ٹوٹے کر وقت کیے نا تو کہیں سے آواز آئی، او جی اتنے دور ہے ہو سکنا ہے ساریاں کی نظر نہ اچھا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ذرا تلے آ، اے اننے نہیں، اور چاند نیچے آتا گیا، ایک ٹوٹا ادھر سے آ رہا ہے، ایک ٹکڑا ادھر سے آ رہا ہے، 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 آ رہا ہے۔ اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ جبل ابو قبیس درمیان میں ادھا چند پہاڑیوں اس پاسے، ادھا چند پہاڑیوں اس پاسے، تے جنہاں مننا سی انہاں یا نبی نہ نعرہ لایا، جڑے مکرے سے وہی آخنے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ انی دے پترو چند 2 ٹوٹے ہو گئے تو پہاڑی نے سجے کھبے کھل گیا، سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جو مکار ٹولہ ہے نا اس کے لیے گنجائش نہیں، گناہگاروں کے لیے بڑی گنجائش ہے، اس پہ نیاز کیا۔ اللہ ہمیں مکروں کے مکر سے بچائے، عیاروں کی عیاری سے بچائے، چالاکوں کی چالاکی سے بچائے، کمینگوں کی کمینگی سے بچائے، ذلیلوں کی ذلالت سے بچائے، اور اللہ اپنے پاک نبی کا صدقہ ہمیں اس پرفتن دور میں اپنی پناہوں میں جینا نصیب فرمائے۔ اب یہ قدرت ہے، معجزہ ہے، اور معجزہ رسول کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے۔ اور اگلی بات ذرا عقیدے کے پختگی کے حوالے سے ایک اور سنتے جاؤ۔ میرے حضور کی وصال کے باوجود آپ کی دنیاوی حیات ثابت رہے، آپ کی شان ختم نبوت تسلیم کی جاتی رہے، اس کے لیے پروردگار عالم جل جلالہ نے قیامت تک میرے حضور کے 2 معجزوں کو باقی رکھا۔ آدم کا عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء مرسلین تشریف لائے، جب پیغمبر تشریف لے گئے تو معجزے بھی ساتھ، یہاں تک کہ جب قرب قیامت 40 سال قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے تو اب کوئی معجزہ اپنے ساتھ نہیں ہوگا، نہ مردے زندہ ہوں گے، نہ کوڑی صحت پائیں گے، نہ نبینے آنکھیں پائیں گے، نہ مردے جیئیں گے، نہیں، بلکہ وہ امتی ہونے کے ناطے رسول اللہ کے سینہ اطہر میں محفوظ قرآن سنائیں گے۔ اور ہمارے آقا و مولا ملجا ماوا ائمہ اہل بیت اطہار کے آخری فرد فرید نسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوش نصیب آدمی جن کا اسم گرامی رسول اللہ کے نام نامی پر ہے، سیدنا امام محمد مہدی سلام اللہ علیہ، اللہ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ 2 ہستیاں نبی پاک کا قرآن سنائیں گی، دین اسلام کی تبلیغ کریں گی، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میرے بڑوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ دونوں فقہ حنفی کے طریقے سے نماز با جماعت ادا کریں۔ ہاں جی، تو اب جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو کیا رسول نہیں ہوں گے؟ رسول تو ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، انجیل بھی انہی کی کتاب ہوگی، لیکن انجیل نہیں، قرآن پڑھیں گے، معجزہ اب نہیں دکھائیں گے، چونکہ اب انہوں نے اپنا کلمہ پڑھوانا نہیں، انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ آگے چلانا ہے۔ اب نبی جب موجود ہے تو پھر اس کا معجزہ بھی ہونا چاہیے، تو رب العالمین نے عقیدہ حیات النبی وصال کے باوجود اور حیات بھی عالم دنیا کی، یہ الگ چیپٹر ہے۔ کبھی زندگی میں اتفاق ہوا، مجھے یاد رہا، آپ نے یاد کروایا تو مضمون بھی ایک ہی رکھیا، یا میلاد یا 11ویں، تو پھر انشاءاللہ تو دس ایسا بھائی حیات دنیاوی نہ مانا کہہ دے، حیات دنیاوی سمیت میرے آقا اس دنیا میں اپنا فیض عطا فرما رہے ہیں۔ اس عقیدے تو ثابت رہنے کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کو ثابت رہنے کے لیے میرے رب جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے قیامت تک بہار رکھے، قرآن اور امت کے اولیاء۔ ہون ذرا جے سمجھنا چاہیں تو ذرا توجہ کریں، جڑا ولی رسول اللہ دے معجزے دی حیثیت رکھدا ہے وہ پھر مولویاں دا بنایا ہونا چاہیے یا خود بنے تے اللہ کے ولی؟ تے جے کسے بندے میرے جے
زرپرست تے خود پسند مولوی نال ٹھیکہ ماریا 60 ہزار نہیں 5 تقریراں چ مینوں ولی بنا دے مہربانی کر روپیہ 3 لاکھ پاویں ہونی لے لے تے پھر جڑا بندہ ہاتھوں ولی بنیا ہوا پھر اس کی ولی آکھنے بھی شرم آنی چاہیے چونکہ ولایت عطائی کا تو کوئی نصاب ہے ہی نہیں ولایت قصبی کا جو نصاب ہے وہ 2 ہی چیزیں اور ولایت دینے والے رب نے بتایا الذین آمنوا وکانوا یتقون اور دونوں کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ بھی سچا ہو اور عمل بھی کھرا ہو بندے کے ایمان میں کوئی جھول نہ ہو عقیدے میں کوئی جھول نہ ہو عقیدے میں کوئی تذبذب نہ ہو عقیدے میں کوئی میل نہ ہو عقیدے میں کوئی خرابی نہ ہو عقیدہ بھی سچا سچا صاف اور کردار بھی سچا سچا صاف من بھی ستھرا باہر بھی ستھرا اندر اللہ رسول اس کا پیار اس کی وفا اس کا خوف اس کی خشیت ہیں جی اور باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اس کا پہرا یہ 2 چیزیں ہیں جس کو نصیب ہو جائیں اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو بات ہی بڑی آسان کر دی آپ فرماتے ہیں ہر مومن اس درجے کا اللہ کا ولی ہے جس درجے کا وہ مومن ہے یہ محفل مغرب کی بات شروع ہے عشاء کے بعد نہیں لگتا ہے نہیں ہے وجہ سے دیگری نے بیٹھے ہیں اللہ اکبر کبیرہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہر مومن اتنے درجے کا اللہ کا ولی ہے کہ جتنے درجے کا وہ مومن ہے جتنا ایمان اور تقوی میں آگے جاتا جائے گا ولایت بھی بڑھتی چلی جائے گی اور شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت نے کیا خوب کہا وہ فرماتے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ ایمان کے 72 درجے ہیں یعنی 72 کلاسیں ہیں 72 نور ہیں 72 مراحل ہیں تو جب وہ 72 نور کسی مومن کے سینے میں روشن ہو جائیں تو پھر اس کی روحانی فائل چلتی ہے اور بارگاہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچتی ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اس کی روحانی فائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول اللہ کے نام سفارش لکھتے ہیں حضور بندہ آپ کی بارگاہ کے قابل ہے قبول کیجئے اور امام الانبیاء علیہ السلام قبول فرماتے ہیں تو پھر حضور اپنے تک ہی نہیں رہنے دیتے بلکہ وہاں سے آگے بھیج کر کے اسے فنا فی اللہ کے مقام پہ بٹھا دیتے ہیں اور یہ جو مشہور بات ہے نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت یعنی کیفیت یہ ہوئی تھی کہ کچھ بے خبروں نے یوں کہہ دیا کہ حضور وفات پا گئے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تلوار سمیت صحن مسجد نبوی میں آگے فرمایا جس جو آکھے آگ چھوڑے ہیں اوننا آکھی جتنا کچھ آکھے آگ چھوڑے ہیں بے خبری تھی اوننا آکھی یا عمر مسئلہ کہوے فرمایا تم نہیں جانتے میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اس جملے کو دلیل بنا کے دنیا قیامت تک پہنکے گی اگر صحابہ کا عقیدہ ہے کہ مر گئے تو ہمیں کہنے کیوں نہیں دیتے ہو میرے پاک نبی کے پاک عمر نے مارا جس بے خبرے دے منہ گل نکلی ہے نکل گئی اور ذرا دھیان نال تلوار میرے کول ہے بعض بے وقوفوں نے کہا جی یہ شدت جذبات کا معاملہ تھا حضور کی جدائی پر حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کی یہ کیفیت تھی نہیں میری جان جس پہ جذبہ غالب ہو جائے اور غصہ غالب آ جائے وہ نبی بنائے جانے کے قابل نہیں ہوتا اور میرے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا تو عمر ہوتا سونیا جی ہے ہی کوئی نہیں تو پھر اے گل کیوں کیتی ہے فرمایا تری کوڑے بھی تے تکتا نہ پیا جڑے میرے تو بعد آنگے مرزے قادیانی لائن سمیت تے انہاں واسطے دسنا اگر ہوتا تو عمر ہوتا تے جی عمر بھی نہیں تو کتھوں آئے اس کا معنی یہ ہے کہ میرے نبی کا عمر نبی نہیں لیکن نبی بنائے جانے کی خوبیاں رکھتا ہے تے ہون ایک کلپ چ نہ بڑے رہی ہو ذرا تھوڑے جا اگے نکلو جناب عمر دی گل سن کے بہت سارے میرے بچیاں نو ٹینشن ہوئی ہونی ہے اے مولوی کو حدوں نہیں بدلا پیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح تے ہر ملا سچا کوڑا ٹھوکی جاندا ہے جی ساڈی بڑی شان ہے تو میں تو فاروق اعظم دی گل کیتی ہے جنہ دی گل قرآن دیاں 21 آیتاں قیامت تک کر دیاں رہن گیاں میٹھا میٹھا آپ تے کوڑا کوڑا تو اینج نہ کرو نا سرکار بھئی تساں کریلے نہیں کھانے تے تساں پاسے کر دے ہو سانو تے کھان دے ہو سانو تو بڑے چنگے لگ دیں ہاں تساں لسی نہیں پینی تانوں تو میں تو تسی نہ پیو پہ سانو تو پین دے خدا دے مطلب سانو پچ دیئے پہ آپ کو اگر دیسی گھی سے بدبو آتی ہے تو آپ ذرا پریرے ہو جائیں ہمیں دیں جنہ کھا کے حلال کرنا ہے
ایسے نہیں کرتے کہ جو اپنی من پسند ہو بس یہ قبول کر لیا، جو اپنی طبیعت پہ نہ آیا اس کو چھوڑ دیا، نہ بس قبول ہے تو پھر جو سائیں نے کہہ دیا وہ قبول ہے۔ اور آخری بات سنیے پیران پیر دستگیر کی بارگاہ کے حوالے سے میں صرف ایک ہی بات عرض کرنے کا وقت بھی میرے پاس ہے، اور چونکہ مجھے الگ صبح 6 بجے پھر نکلنا ہے، میری چچی صاحبہ آج وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیاری ہو گئیں، جیپ کا حادثہ ہوا پہاڑی علاقے میں، تو 18 اس میں بندے بندیاں بیٹھے تھے، کوئی ایک بھی نہیں محفوظ رہا، تو میں نے صبح 6 بجے پھر نکلنا ہے، اور 6:15 میرا خیال سے جماعت ہوتی ہے، 6 کے بعد ہی ہوتی ہے، 6 بجے ہی ہوتی ہے، ہاں تو سن جسلے مسیح تھی بڑھ سو تو میں گڈی چ بیٹھا ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، بوڑھا بندہ نیندر بھی کدھر کرنی ہے، پھر خالی نماز ہی نہیں پڑھنی، 4 رکعتاں تو یار کوئی پڑھ لیندہ ہے، نال کچھ ہور بھی منتاں ترلے کرنے پیندن تاں کم ٹردا ہے، بغیر فیس منگیوں ایویں نہیں بندہ خوشحال رہندا، پھر منگنا پیندا ہے، مہربانی کر، میں اتنے تو یم نہیں کیتی، ہن تیری بارگاہ چیلتے جائے، جس کو سمجھ آئیے میرے لیے اتنا ہی کافی ہو، ساری دنیا سمجھدار ہوئے تھے، اگلے الیکشن کے ہونے ساڑھے سامنے آ رہے سی، سمجھداراں کے فیصلے سنائیں ساڑھے پلے پہ جا سکتے، میں نہ کسی واسطے ووٹ مانگ رہے ہیں نہ کسی کو انکار کر رہے ہیں، میں اجتماعی طور کے اس قوم دا مزاج دس رہے ہیں، انہیں پھر مڑ کے کداڑیاں مار مار کے پھر ٹھپے لانے تو مزید 5 سال پھر ذلیل ہونا، کم از کم اساں اس واسطے تو خوش ہاں چلو مہنگائی ہے یا سستائی ہے جو بھی ہے، کھاؤ خسمہ کی ٹھپا تو نہیں لایا، کم کم کسی نے ذمہ تو نہیں کہتا نا بتوں کچھ بہتر کر، ذمہ دار ہے ہی کوئی نہیں، کس نے ذمہ کری ہے، چوراں کی کسی بندے عقل مند بندے پانڈ دیتی، یہ چور عمران خان والے نہیں تو نہیں نواز شریف والے، یہ چور باقی چور نہیں، اس کی تو اس سیاسی بیان بازی چوں کڈو، چوراں کی پانڈ کوئی نہیں دینا، پانڈ ہمیشہ دیانتداراں کی دیتی جاندی ہے، امانت کی حفاظت کرنا لیں کی دیتی جاندی ہے، ٹھیک ہے میری جان، حضرت پیران پیر دستگیر نا ایک خوبصورت میں کرامت جناب دی خدمت پیش کرنا، اس تو بعد میری گفتگو مکمل، یار زندہ ملاقات باقی، شیخ محی الدین ابن عربی کا اسم گرامی میں نے 2-3 مرتبہ لیا، ان کے والد گرامی شیخ علی عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ پیران پیر دستگیر کی وہ کرامت ہے جو فصوص الحکم کا درس دیتے ہوئے قبلہ عالم تائیدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، یہ کرامت آپ فرماتے ہیں شیخ علی عربی کہ میں بے اولاد تھا، مختلف اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں پہنچا، ان سے عرض کیا کہ کوئی دعا فرمائیے، تو رب کے بندوں کی طرف سے یہی جواب آیا مراقبے کے بعد کہ تمہارے مقدر میں نہیں کہاں سے لائیں۔ ایک دن میں عشاء پڑھ کے گھر پہنچا، کوئی اعصاب پر کمزوری کے آثار میں نے محسوس کیے، دل میں خیال آیا کہ بوڑھا ہو چلا ہوں، کوئی اولاد ہوتی، کوئی آسرا ہو جاتا، کوئی پوچھنے والا ہوتا، کوئی خیر خبر رکھنے والا ہوتا، کوئی پانی پلانے والا ہوتا، تو میری اس احساس کو ابلیس نے آڑے ہاتھوں لیا اور مجھے مایوس کرنے کی پوری کوشش کی اس نے، تو میں نے محسوس کر لیا کہ اب یہ بغیرت اپنی کاروائی ڈال رہا ہے اور مجھے مایوسی تک پہنچانے لگا ہے، اس سے پہلے کہ میرا ایمان ضائع ہو میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا سوٹا مارا نا اس کے سر پہ، اس سے جان چھڑائی اور آیت الکرسی اور اللہ کا نام لے کے میں جب سونے لگا تو رب نے میرے دل میں بات ڈالی، دیکھو میں باوضو بیٹھا ہوں، بڑی پاکیزہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ دل میں بات ڈلتی ہے، میں نے کل جانا تھا لالے موسے کے گاؤں میں گجرات کے ایریے میں، اور آج 3 بجے سے میرے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حادثہ ہوا حضرت کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا یار میں کل نہیں آ سکتا، 3 بجے میں کل نہیں آ سکتا، حالانکہ میں 41واں سال یہ مکمل ہو رہا ہے میری اس خطابت کی ڈیوٹی کو، یہ دسمبر میں، اس 41 سال میں نہ 41 وعدے چھوڑے اور نہ میں نے 41 روپے مانگے، نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ میری سردی ہے ہی نہیں، میں اپنی روٹی خود کیوں مانگا اور انہاں کو کیوں مانگا جڑے خود مرزوق نے، لیکن آج 3 بجے سے میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان دوستوں سے کہوں یار کو متبادل انتظام کر لیں، میری طبیعت نہیں چاہ رہی، 5:30 بجے مجھے اطلاع آ گئی جی آپ نے پہنچنا ہے، میں نے درجنوں جنازے چھوڑیں لیکن یہ جنازہ ایسا کہ وہ چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ میری ماں کی جگہ ہے، میری سکی چچی ہیں، پھر اب چونکہ بہت سارے ہمارے بزرگ زلزلے میں اللہ کو پیارے ہوئے، اس کے بعد اب ہم جیسے لوگ ہی برادری میں بزرگ رہ گئے، تو ایسے بزرگوں کو اگر ایسے موقع پہ بھی نہ پہنچا جائے تو پھر ذرا شرمندگی ہوتی ہے، تو وہ اطلاع آ گئی، میں نے کہہ دیا اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے کہا جی کوئی گل نہیں اسی تو انہوں جاننے ہیں، اور میرے ہستے بڑی تسلی والی گل ہے جڑا جنے آکھے جی اسی تو انہوں جاننے ہیں جناب تسی جاؤ جنازے تے خیر ہو پھر صحیح، تو میں نے صبح سفر بھی کرنا ہے، وقت بھی بچانا ہے، آپ کا بھی اپنا بھی، بھئی یہ بات مکمل ہو لینے دیں، شیخ علی عربی کے دل میں اللہ نے ڈالا،
پیغمبر پر وحی ہوتی ہے اور مومن کو الہام یا القاء ہوتا ہے، اور گل اللہ دی طرفوں ہی ہوتی ہے کہ کبھی عبدالقادر جیلانی کا دروازہ بھی کھٹکھٹاؤ نا. فرماتے میں اللہ کا شکر بجا لا کے سو گیا. فجر پڑی اور جلدی جلدی میں حضور پیران پیر کی بارگاہ میں پہنچا. میں جب وہاں پہنچا تو آپ نماز پڑھانے کے بعد درس ارشاد فرما رہے تھے. درست العلم خطا صرت قطبہ. اے موراں لا کے تبیز دینا اے پیری نہیں، اے مصروفیت ہے. ایک کم میں بھی کر سکتا ہوں، موراں دو چار مختلف بنوا کے نا چٹیاں کاغذاں دستہ لے آواں ٹھپا لاٹ بنڈی جا. پیری ہے نہیں، پیری ہے وے کہ پلید آوے تے پاک کر کے بھیج، بے حیا آوے تے حیا دا لنگر دے کے بھیج، بے نمازی آوے تے نمازی بنا کے بھیج، بد کردار آوے تے کردار دی ٹھیک اصلاح کر کے بھیج، نجس آوے تے ستھرا کر کے بھیج. پیر پھوک دم کرنے سے ٹھیک نہیں کرتا، نگاہ کے اثر سے ٹھیک کرتا ہے. پھوک دم تو میں اپنے آپ نے کئی مری کیتا، اللہ صحت دے دیتی. یہ تو کوئی بھی ایمان اللہ عقیدے نال یقین نال کرے تھے اللہ مہربانی فرما دے. پہنچے، سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب یہ فرمایا بیٹھ جاؤ مجھے فارغ ہونے دو، میں درس دے رہا ہوں، اپنے مریدوں کو اللہ کا دین سکھا رہا ہوں، رسول اللہ کی تعلیمات سکھا رہا ہوں، انہیں اللہ کا بندہ اور نبی کا غلام ہونے کے گرز بتا رہا ہوں. جب آپ کی گفتگو ختم ہوئی میری طرف توجہ فرمائی. ہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا حضور اولاد نہیں. توجہ فرمائے. آپ نے حسب معمول آنکھیں بند کی. فرمایا لوح محفوظ میں میں نے دیکھ لیا، تیرے مقدر میں نہیں. شیخ علی عربی فرماتے ہیں میں عرض کی تھی سونے اے جواب میں کئی باری سن کے مڑ آیا، چونکہ اتھے گیا سا آپ تو آج آپ نہ آیا، آج میں بھیجیا گیا. تو آج میں یہ جواب سن کے جانے والا نہیں. پیران پیر دستگیر مسکرائے، فرمانے لگے اچھا پھر کھڑے ہو جاؤ. شیخ علی عربی فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا. پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرما اپنی کنڈ میری کنڈ نال جوڑ. حضور کیا عطا ہونے لگا ہے؟ فرمایا یخرج من بین صلب، اللہ نے جڑیاں تیاں پتر میرے مقدر دے انہاں دیاں روحاں میری کنڈ چ پائیاں سن، باقی ساریاں دنیا تے آ گئی نے، ایک پتر پیچھے باقی ہے تو میں اپنی کنڈ چوں کڈ کے تیری کنڈ چ پان لگا تے اللہ کے دیے میں سے دے رہا ہوں تاکہ ملا کو شرک نہ محسوس ہو. جتنی بھی گفتگو کیتی ہے جڑے اگے اگے تھوڑے جے فرنٹ سیٹ تے بیٹھن انہاں واسطے دعا کرو. جے تساں پچھلے تک ہوندی تے 11-15 منٹاں بعد چھٹی کر لینی سی، کیونکہ میں کروں بسترا کتنا نکلیا بھائی تسی نہ بھی سنتا بھی سنا کے ہی جاواں. ہمارے واپس جو 3 مہینے بعد ہونا ہے تو کوئی تک کرانا، ایسا کوئی پروگرام نہیں، میں تو دستی کر جانا ہے. لیکن یہ باتیں ویسے سنی جاتی ہیں محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. اور تسی یہ مت آکھو جی اساں مولوی صاحب محبت نال بیٹھے ہیں، ایک بندے دے چہرے تے میں اجاں او تبسم نہیں دیکھیا کچھ چکنا تے جڑا محبت دا تقاضا ہے. تے جے تانوں تبسم دی پہچان ہے تے میں ہن بھی تبسم تانوں عنایت فرما رہا. اے کہ دیکھو نا متبسم چہرے، میرے حضور کی سنت ہے مسکرانا، اور یہ مومن کے چہرے کا لنگر ہے. اور اگر آپ کا میرا تبسم کسی کے دکھوں کا مداوع کرے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. تو سائتے بھی حزب اختلاف تا حزب موافق بن کے بیٹھے ہو جنے نے پترو. فرمایا کانڈ میری کانڈ نال جوڑ، جڑا رب میری کانڈ پائے سن جتنے تیاں پتر، مجھے تک میں نو یاد پہندے 48 آپ دے تیاں پتر سن. کتھے گئی تیری منصوبہ بندی؟ تو ایک کہرنے والا پیر تو نہیں سی، اس نے کائنات کوئی ٹٹو چیلا نہیں، جو ہے مرید ہے. مرید کا میٹیریل اور ہوتا ہے، چیلے کا میٹیریل اور ہوتا ہے. مرید ہمیشہ پیرخانے کی خیر مانگتا ہے، پیرخانے کی عزت چاہتا ہے، پیرخانے کا اکرام کرواتا ہے. چیلا کہتا ہے پیر کھائے خسمانوں اپنا کام بڑھنا چاہیے. اور میں وصیت کر رہا ہوں جو جس حساب سے ہے وہ میری گزارش پہ عمل کرے. بیٹا جب بیٹا ہے تو باپ کا چیلا مت بنو، جب استاد کے شاگرد ہو تو پھر چیلے مت بنو، جب پیر کے مرید ہو تو پھر چیلے مت بنو. مرید سے چیلا بنا، شاگرد سے چیلا بنا، پتر تو چیلا بنیا، برادری گئی اے شاگرد چیلا بنیا، دین گیا، عقیدہ گیا، ماحول گیا، تو مرید چیلا بنیا تے خانقاہ گئی. تسی میرے کو زیادہ سمجھدار ہو، چونکہ تسی تو صبح شام کھیڑتے ہو، تو میرے کو تو کھیڑنے والی شاہ ہی کوئی نہیں. تو میرا پتر احمد رضا بھی کہتا سی اب تو
وہ موبائل لے لیں جس پہ واٹس ایپ ہو. میں کیسے واسطے میں بچیاں چلے آ تو مینوں کڑے راہ لاندے پیا. میری مت ماری ہے بھائی تو تھک تھکا کے گھر پہنچا 2 گھنٹے پھر یہ میں سو کیوں نہ جاؤں. بخشش لے کے گھر پہنچیا آیت الکرسی پڑھ کے اندر بڑھیا, دعائے جناب والا جمیلہ پڑھ کے اندر بڑھیا, کلمہ شریف پڑھ کے اندر بڑھیا, پاک ربی نو سلام عرض کر کے اندر بڑھیا. اے میں کرنے والے کام دس رہا, تقریر نہ فرما رہا. اول آخر دروشی پڑھی 3 باری کرشی پڑھ کے تیار کی تھی ٹکڑے برکت پیدا فرما. تو تسا پامیں روپیے 5000 دیتے, اللہ میں 50,000 روپے نہیں رزق دے دیتا. برکت نہ مسئلہ ہی کچھ ہو رہا نا جی. برکت گنتی نہ ناتے ہے نہیں کہ 100 نے 50 ہومن 50 نے 1000 ہومن تاں برکت اسی. برکت کسی اور شاید نہ آئے, اور جن کو برکت مل گئی سمجھو وہ امیر ہو گئے. اپنی کنڈ میری کنڈ نال جوڑ ایک رہ گئی او تینوں دین لگا. لیکن سن علی عربی, یہ مانن تیرا بیٹا ہوگا, حکمن میرا بیٹا ہوگا. پیچھے پڑھے لکھے بچے بیٹھن بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے کے انہوں نے سمجھان دے ذرا, لکھاں روپے لا کے اساں تے ماشاءاللہ مدرسے جی پڑھے ہیں. تے اللہ دا شکر ہے اس پاکستان ماحول ہے. باقی پتر جو کالج یونیورسٹیاں چمڑ پیو روز پوچھتا ہے, روز خرچہ دینا. جب مدرسے چلا جائے اس کی پیو بھی نہیں پوچھنا. تو کی وقف کری چھوڑیا اللہ نے ناؤ پر. وہ بندے نے پترا پیو تے ہیں اتنا تے حیا کھا, چل وقف ہی کی تئی اور نہ پیسے دے جین جو گیا. اما جی نے کچھ لگنے کم از کم خیر تے پوچھ چھوڑ, بس تو کی وقف کری چھوڑیا تو موجہ مار. تو میں ذرا پڑھیں لکھیں کہ مانن تے حکمن نہ مانا سمجھا چھوڑا. میرے حضور نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں. کتنے؟ حلالی کا تو ایک ہی ہوتا ہے. تو ایک تو بد گل چلے تو کم رولے پہ جاندے. گل سمجھو, میں اتنے کھچ بنانا آیا تو گل سمجھا رہے ہیں. صرف گل کرنے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. کچھ گلاں لوگ شرم دے ماریا نہیں کر دے. نبی پاک دا نام بیچن تو نہیں شرما دے, سدھی گل کرنے تو شرما جانا. بدعقیدگی پھیلاندے ہو نہیں شرما دے, سدھی گل کرنے ہو شرما جانا. میں ذرا سدھی گل کر رہا ہوں. سرکار فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں. یا رسول اللہ 3 کس طرح؟ فرمایا ایک مانن تدنال 2 حکمن. حضور جو حکمن نے انہوں نے تعریف ہے, فرمایا ان کی عزت ایسی کرو گے جیسی ابا کی, بات ایسے ہی مانو گے جیسے ابا کی, توقیر اتنی کرو گے جتنی ابا کی, اہمیت اتنی دو گے جتنی ابا کو. یا رسول اللہ وہ ان کون کو سے؟ فرمایا ایک تیرا استاد, ایک تیرا سسر. اور میں اس نئی نسل سے بڑا اختلاف رکھتا ہوں اس مسئلے میں, جو یہ سسر کو انکل اور ساس کو آنٹی کہتے ہیں, پڑھے لکھے بے خبر. طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ہماری بیگم ہماری امی کو امی جی کہے, ابو جی کو ابو جی یا پاپا جی کہے. میں انکل تے آنٹی آکھنے. بندے نے پترا او جڑا سڑک تے کھلوتا ہی او بھی انکل, جڑا چاڑو مار دائی تیری گلیچ او بھی انکل, تے جس جگر نہ ٹکڑا دیتا ہی او بھی انکل. ایک باری پتر تیرے کار تھی جمے, تو اس نو پال, پھر کسی نے حوالے کر, پھر میں تینوں پوچھساں بھئی تو انکل کھواندا سونا لگدا ہے یا ابا جی کھواندا سونا لگدا ہے؟ پڑھائی لکھائی ضرور رکھو پر بے حیات نہ ہو نا, کم از کم رشتیاں نہیں قدر تے کرو. مانن اور حکمن نہ فرق سمجھ آ گیا نے. اے 2 جڑے نال نے حکمن پیو نہیں جائن, مانن تے پیو ایک ہی ہے. قبلہ عالم تاجدار گولڈا سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے بارے میں کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سیدہ مانن حضور کی بیٹی ہیں, حکمن حضور کا بیٹا ہے. اس لیے کہ بیٹیوں سے نسلیں نہیں چلتی, نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ نبی کی نسل ان سے چلے گی. حسنین کریمین طیبین و طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مانن حضور کے نواسے ہیں, لیکن حکمن دونوں رسول اللہ کے بیٹے ہیں. تو پیران پیر کا لنگر لینا ہے تو آپ کا اپنا ارشاد ہے, اگر مجھ سے روحانی اور باطنی فیض لینا ہے تو 3 چیزوں کا اہتمام کرے. مجھ سے پیار کرنے والا, فرائض کی پابندی 1, سنت پر پیرا 2, ٹکڑ حلال 3. فرائض کی پابندی 1, سنت پر پیرا 2, روٹی حلال 3. تب میرا فیض ملے گا. میں ہوں شوگر دا مریض تے اچھے ڈاکٹر کو میں دوائی لے کے آواں,
تے او جس چیز تو منع کرے پرہیز دسے او پرہیز نہ کراں نہ لکھا پتہ نہیں ڈاکٹر کیا کرنے ٹیکہ لائی جانا گولیاں دے جانا کیپسول کھلائی جانا شوگر نہیں ٹھیک ہونی بندے نے پترا لڈو چھوڑنا پیران نے پیر فرمانے میں بڑا سکی پیرا فیض دے ساں لیکن کچھ تم ہی بندے نہ پتر بانا کو میرا فیض لینا مستے پانڈا تو تیار کر فرض کا پابند رہے سنت پر پیرا دے روٹی حلال کھائے اللہ اس مرکز اہل سنت کو آباد رکھے اس کے آباد رکھنے والوں کو اللہ آباد رکھے آپ بقیہ معاملات چلائیے میں 10 منٹ کی تاخیر ہو گئی 10 مرتبہ آپ سے معذرت کا تقاضا کرتا ہوں اللہ آپ کو آباد رکھے خوش رہیں سلامت رہیں اور اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اگلا اعلان آپ سنیے میں آپ سے اجازت لوں گا فی امان اللہ و رسول